خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کے پروگرام میں خوش آمدید. آج کا پروگرام ہے واک یو ٹاک، جو کہیں سو کر کے دکھائیں. اور اس پروگرام میں آپ سے ملاقات تقریباً 1 ماہ بعد ہو رہی ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ عید الفطر پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی نہیں، اور رمضان کے مہینے میں بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی نہیں. تو اس طرح سے 1 ماہ گزر گیا، اور بڑی شدت سے آپ لوگ یاد بھی آئے. مگر زمانہ ایسی ستم گر چال چل رہا ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، جیسے جیسے صفحے پلٹتے ہیں، رات دن میں اور دن ہفتوں میں بدلتے ہیں. ہم پیچھے دیکھتے ہیں اور آ کے زندگی پہ تو بہت کچھ عبارت ہو چکا ہوتا ہے. کچھ ایسی تحریریں جن کو پڑھ کے چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں. کچھ ایسی تحریریں جن کو پڑھ کر دیکھ کر ہمارا دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کچھ ایسی تحریریں کہ انسان کو ایک دفعہ پھر سے زندہ رہنے کا خبط سوار ہو جاتا ہے. یہ ایام کی گردش ہے، اور ایک پیمانہ ہے جس پیمانے کو آخر خالی ہو جانا ہے، اور پھر اس زندگی کا اختتام ہو جانا ہے. مگر اس زندگی کے اختتام سے پہلے ہم جو کچھ روزانہ کی بنیاد پر، ہر لمحے کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی کے کرتاش سے ابجز پر تحریر ہو جاتا ہے. بڑا سوچ سمجھ کے ہر لمحہ گزاری ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس بیگانی سی زندگی کا اختتام تو ہونا ہے، مگر پھر مڑ کے کھایا پیا، گلاس توڑا، 12 آنے، زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سمجھ لیں اور جان لیں کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے. میں ولنگ ویز میں ہمارے جو کلائنٹس ہیں، ہمارے جو پیشنٹس ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ اب آپ جان لیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جن کے اپنے مقصد نہیں ہوتے وہ کسی اور کے مقصد کے پیچھے لگ کر چلنے لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، ایک کلائنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے. تو میں نے سوچا، ایک توقف کے بعد اپنے اندر جھانکا، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میری زندگی کا مقصد ہے خدمت، سروس. اور اس سے انسان کو ہر طرح کا سکون بھی ملتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں، اور زندگی اچھی گزر جاتی. تو آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کا قریب ترین، نزدیک ترین مقصد کیا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے ساتھ ایک ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے فیئرز کیا ہیں، ہمارے خوف کیا ہیں، ہمارا پرپس کیا ہے، پیشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے کے لیے اگر کئی گھنٹے بھی گزر جائیں تو آپ کو تھکن نہ ہو. بیکاز اف یو آر ڈوئنگ لیبر آف لو، آپ کی جو لیبر ہے، جو کام ہے، وہ آپ کو بہت پسند ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگرچہ کچھ دن ایسے بھی آئیں گے جس میں مشکلات کا سامنا ہوگا، موڈ مزاج کا کوئی مسئلہ ہوگا درپے، یا پھر کوئی بیرونی واقعہ ایسے ہو جائے گا. پچھلے دنوں میں اور ابھی تک کرونا وائرس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سیلاب ہے جو تھم نہیں رہا. ایک ویو آئی، پوری دنیا میں پھیل گئی، کچھ ممالک کو اپنی لپیٹ میں زیادہ لیا اور کچھ ممالک کو کم. چائنا سے آغاز ہوا،
اور پھر اٹلی، اسپین، یورپ کے مختلف ممالک، امریکہ اور پاکستان میں بھی اب ہم ایک دفعہ پھر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد روزانہ جو کیسز ہیں، جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کل تقریباً 3,000 کیسز پاکستان میں ایسے تھے جو ڈائیگنوز ہوئے ہیں، انفیکٹ ٹیسٹ سے سامنے آئے ہیں. بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں یہ زیادہ ہے. اس کے اوپر بہت سی آراء ہیں کہ کیوں اتنے کیسز آ رہے ہیں، کہ کٹس اویلیبل ہیں جو ڈائیگنوز کرتی ہیں، مگر ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کرونا وائرس کا شکار بن چکے ہیں، جن کو کرونا ہوا ہے مگر انہوں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کرایا، تو پتہ نہیں ہے، وہ ابھی گنتی میں نہیں آ رہا. مگر کرونا سے مٹ بھیڑ کسی گلی پہ، کسی نکڑ پہ، کسی کمرے میں، کسی کے قربت میں، کسی سے دوری میں ہو جائے گی. ہم سب کو اس پل صراط سے گزرنا ہے، اور جتنا ہمیں بیلنسنگ ایکٹ آتا ہوگا، جیسے ایک ٹائٹ روپ ہوتی ہے اور اس ٹائٹ روپ کے اوپر جو مشق کر چکے ہوتے ہیں، جن کو آتا ہے وہ ٹپ ٹو کر کے گزر جاتے ہیں، اور جنہوں نے ٹائٹ روپ پر چلنا نہیں سیکھا ہوتا، ان کے پاس نہ کوئی بالانس ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو وہ چلتے چلتے ایک دم یوں گھومتے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، اور پھر اگر نیچے نیٹ نہیں ہے تو پھر گرتے ہیں اور پھر چھٹی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی کرونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. اور یہ جینا وہ جینا نہیں ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے لالو. تو یہ جینا سیکھنا ہوگا آپ کو کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنا کے آپ نے زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے، کہ گھس بیٹھیے نہیں بننا. یعنی آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کتنی دیر کر کے رکھیں گے. آپ کے ساتھ بھی ایک پاپی پیٹ لگا ہوا ہے جس کا ڈھول تو بجانا پڑے گا، جس کے اندر کچھ ایندھن ڈالنا پڑے گا، ورنہ وہ اندر جو ہے آگ کی طرح اس میں سے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں. تو کام بھی کریں اور ساتھ میں اپنا خیال بھی رکھیں. اپنے اعضاء کا اگر ہم خیال رکھنا شروع کر دیں تو یہ امیونٹی، جس کا آپ نے بہت نام سنا ہوگا کرونا کی وجہ سے، یہ بہتر ہو جائے گی، اور قوت مدافعت اور یہ جراثیموں سے کس طرح سے لڑنا ہے، یہ سب بہتر ہو جائے گا. پچھلے دنوں میں واقعات میں اگر آپ دیکھیں، پوری دنیا پہ نظر ڈالیں تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو بھی جس ملک میں بھی ہوتا ہے وہ بڑی جلدی آپ تک بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو ہم کرونا وائرس کی بات کر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی بہت سی باتیں نہ صرف ہم تک پہنچی بلکہ یہ کرونا خود بھی یہاں تک آ گیا. ملک ملک میں اب یہ ہے، گلی گلی میں شور ہے، کرونا یہ بڑا چور ہے، چت چور بھی ہے، اور یہ باڈی کو بھی جو کر لیتا ہے وہ اپنے یعنی اپنے اس میں لے لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے. دوسری طرف ہمارے یہاں پہ طیارہ جو ہے وہ گر گیا. جو ہی فلائٹ کھلی، انٹرنل فلائٹس کھلی تو طیارہ گر گیا. اب اس کے اوپر غلطی کس کی تھی؟ پائلٹ کی غلطی تھی. پائلٹ نے پروٹوکولز کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ یہ جو ول پاور ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ میری بڑی ول پاور ہو کہ میں نے طیارہ اڑانا ہے، مگر جب میں سیٹ پہ جا کے بیٹھوں گا تو ول پاور سے طیارہ نہیں اڑے گا، اسکل پاور سے اڑے گا. اگر مجھے طریقہ آتا ہے تو پھر میں طیارہ اڑا سکتا ہوں. جو بھی کام ہے، ول اس کا ایک حصہ ہے کہ مجھ میں ایک جذبہ ہے، قوت ارادی ہے، مگر صرف قوت ارادی سے نہیں بات بنتی، بلکہ ساتھ میں وہ کرنا کیسے ہے یہ بھی ضروری. ہر چیز کے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے، ایس او پیز ہوتے ہیں. جب ہم ان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، جب ہم ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی حادثے کی ہم اینٹ رکھ دیتے ہیں، ہم اس کا آغاز کر دیتے ہیں، اس کا بیج بو دیتے ہیں. یہ جو
بہت شور و غوغا ہوا، مگر ہائنڈ سائٹ ہمیشہ 6/6 ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں کی نظر دور کی ٹھیک ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ ان کی نظر 6/6 ہے. ان کو 6 میٹر سے بھی بالکل صحیح نظر آتا ہے. وہ جو چھوٹی آخری لائن لکھی ہوتی ہے نا جس میں چھوٹے چھوٹے حروف لکھے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح نظر آتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، مگر پیچھے مڑ کے جو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے ارے باپ یہ تو کام ہم سے غلط ہو گیا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ویسے ہونا چاہیے تھا، یہ غلطی ہوئی تو کیوں ہوئی. تو اگر ہم بنائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلیں تو پھر غلطیاں کم از کم ہوتی ہیں. مگر ہم جو وضع کیے گئے طریقے ریسرچ سے سامنے آئے ہیں، جب ہم ان کو پھینک دیتے ہیں تو چاہے ہم کتنے بھی بڑے پائلٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں تو پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. اور سٹیکس اس کی جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بہت جانیں بھی چلی جاتی ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں جن کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ واقعہ بھی ہوا. پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو کبھی کبھی اس غرور میں کہ میں نسل کی بنیاد پہ کسی سے اونچا ہوں یا میری جو وردی ہے اس کی وجہ سے میں اونچا ہوں. تو امریکہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک سیاہ فام جس کا جرم جو تھا، اب وہ چھوٹا سا کوئی جرم تھا، کوئی بڑا جرم نہیں تھا، اس کو ایک پولیس آفیسر نے گرایا اور اس کو ہتھ کڑی لگانے سے پہلے اپنے گھٹنے کے نیچے اس کی گردن رکھی اور اپنا گھٹنا گردن پہ رکھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی. دوسرے جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھی اس کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو سانس نہیں آ رہا، اپنا گھٹنا ہٹاؤ، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اور حتیٰ کہ وہ دم توڑ گیا. اب پورے امریکہ میں جو ہے ایک کوہرام مچا ہوا ہے، لوگ جو ہے جلد سے جلوس نکال رہے ہیں، دکانیں توڑ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، وینڈلزم ہو رہا ہے. اور اس چیز پہ بات ہو رہی ہے کہ نسل کی بنیاد پہ شاید یہ واقعہ ہوا ہے، یا پھر جو پولیس ہے وہ اپنی حدود اور قیود سے آگے چلی جاتی ہے، اور جتنا جس کا جرم نہیں. دیکھیے عدالت میں جائیں، جس کا جرم ہوگا اس کو سزا مل جائے گی. یہ میں نے چند باتیں آپ سے کیں، مگر آپ روزانہ جب کیلنڈر کی تاریخ بدلتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا دن نئی شورشیں اور یورشیں لے کے آتا ہے، آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور آپ کے گرد و پیش میں بھی اور دنیا بھر سے بھی. ایلون مسک جن کا اسپیس میں خلا میں جانے کا مشن تھا، اور پہلے پورا ملک پیچھے ہوتا تھا تو لوگ خلا میں راکٹ بھیجتے تھے. تو ایلون مسک جو ہیں انہوں نے خلا میں پرائیویٹ ادارے کے طور پہ لوگ بھیجے ہیں، اور وہ یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اور جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. کیونکہ اس دنیا پہ یعنی کرۂ ارض پہ آبادی بھی 7.5 ارب ہو گئی، اور مختلف پرابلمس بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک خطہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور خطہ ڈیولپ کرنے کے بعد وہاں پہ لوگوں کے روزگار کے اور رہائش کے بہترین طریقہ وضع کرتے ہیں اور لوگ وہاں رہنے لگتے ہیں. مگر اب شاید چاند پہ رہنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہو گیا. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو روزانہ کوئی خبریں آتی ہیں کہ کوئی بڑا شخص گارڈز کے ساتھ کہیں گھس گیا، کسی کے گھر میں گھس گیا، ان کے مسائل کیا تھے، آپ کے مسائل کیا تھے. سو دیر از سو مچ گوئنگ آن. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود پہ نظر رکھیں اور اپنی صحت پہ نظر رکھیں، اس لیے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارے چوکٹے میں فٹ ہے. یعنی یہ جو چوکٹا ہے
اس کا جو اپر پورشن ہے اس میں دماغ فٹ ہے، اور اس کا خیال کیسے رکھیں. پھر ایک جیا ہے جو دھک دھک کرتا ہے اور زندگی کی یہ دیتا ہے کہ یہ ابھی کوئی شخص زندہ ہے، اس کا خیال کیسے رکھیں. پھر جگر ہے ایک، کہتے ہیں نا آجا جگر، تو جگر کو کیسا خیال رکھیں، گردوں کا خیال کیسے رکھیں، ان پٹھوں کا خیال کیسے رکھیں، اور جو باہر الو کے پٹھے ہیں ان سے کیسے بچیں، ان کا خیال کیسے رکھیں. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر تو کچھ ضابطے لگائیں. جو امیونٹی کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ بات پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم روزانہ اپنی نیند صحیح کر لیں، نیند پر کمپرومائز نہ کریں، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین اور وومن ہیلتھی، ویلتھی اینڈ وائز. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، روزانہ مزے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان بنیادی طور پہ چاہتا ہے کہ وہ جوائفل ہو، وہ اچھا محسوس کرے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیند پوری کریں. جب ہم اپنی نیند کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے جگاڑ کام نہیں آتے، پھر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. تو وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا، جس دن جاگنا اسی دن سونا، اور گہری نیند لینا. جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ نیند گہری نہیں آتی ہے، اور نیند جب صحیح آتی ہے تو دل بھی صحیح چلتا ہے، سپنے بھی اچھے آتے ہیں، صبح اٹھ کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور ہمارے جسم کا ہر عضو صحیح کام کرتا ہے جب آنکھوں کو ہم موند لیتے ہیں. مبتلا درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو اگر آپ رات کو نیند اپنی 7، 8، 9 گھنٹے صحیح پوری کر لیں گے تو اس سے آپ کا پورا جسم ڈی ٹاکس ہو جائے گا. جتنے اس کے اندر فاسد مادے ہیں، جتنے اس کے اندر زہریلے مادے ہیں، وہ سب جو ہیں آہستہ آہستہ آپ کا جگر صفائی کرے گا، اور ان کو کڈنی صفائی کریں گی، دل صحیح چلے گا، دماغ صحیح کام کرے گا، آپ کے پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر تمام اچھی کوالٹیز آنے لگ جائیں گی، اور الو کے پٹھوں والی باتیں ختم ہونے لگ جائیں گی. دس از آل اباؤٹ سلیپ. ہمارے اندر جو خارج ہوتی ہیں رطوبتیں، ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہمارے پورے باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہیں رات کے وقت. گروتھ ہارمون اور کورٹیسول لیولز کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سی چیزیں جو سونے کے لیے ہمیں موقع ملتا ہے رات کے وقت. میلاٹونن رات کو خارج ہوتی ہے اندھیرے میں. تو یہ جو ہم جب کوئی شفٹس کرتا ہے، نائٹ شفٹس وغیرہ، وہ تو ان کی مجبوری ہے کہ ان کو جاگنا پڑتا ہے، مگر کچھ لوگ ویسے ہی جو ساری رات بھر لیپ ٹاپ پہ ہیں یا ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، پلو ٹاک کر رہے ہیں. سو ایک رات کو سونے کا وقت ہے اور دن کو جاگنے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے. ہم ان کو جب ٹریڈ کرتے ہیں، جب ہم ان کو تبدیل کرتے ہیں تو خرابی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہم کھاتے کیا ہیں، صبح میں ناشتہ کیسا کرتے ہیں، دوپہر میں کیا کھاتے ہیں، رات کو کیا کھاتے ہیں، پروٹین کتنی لے رہے ہیں، کون سی ٹائپ کی پروٹین لے رہے ہیں، دالوں سے پروٹین لے رہے ہیں یا ہم جو ہے گوشت سے پروٹین لے رہے ہیں، ڈیری پروڈکٹس کتنی یوز کر رہے ہیں ہم، بیلنس ڈائٹ، گرینز کتنے یوز کر رہے ہیں، ویٹ کتنی یوز کر رہے ہیں، بارلے کتنی یوز کر رہے ہیں. یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، جتنی بھی سنتھیٹک چیزیں ہیں جو مصنوعی طور پہ بنتی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے خارج کریں. یہ جو شوگر بیرنز ہیں، جو چینی کے کرائسس ہیں، تو چینی کو کھاتا ہے تو ان کی چینی بکتی ہے. تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی چینی جو ہے ملک سے باہر چلی گئی یا کیا مسئلہ ہوا. تو یہ چینی جو ہے بنیادی طور پہ ایک زہر ہے، اور زہر ہم کھاتے ہیں بڑے شوق سے. کبھی چاکلیٹ میں زہر کھاتے ہیں، کبھی جو ہے ہمیں کوئی اور لالی پاپ دے دیتا ہے، کوئی سیاستدان لالی پاپ دے دیتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ کھانا.
تو چینی، میدا اور چکنی چیزیں. اب چکنی چیزیں آپ کو بہت پسند ہیں، آپ کہتے ہیں یہ چکنی چیز ہوگی تو مزہ آئے گا، مگر یہ چکنی چیز آہستہ آہستہ آپ کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے. آپ کے جسم کی جو شریانیں ہیں ان کے اندر ڈکا لگ جاتا ہے. ڈکا مینس ان کے اندر کلاگنگ ہو جاتی ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ. ہاں البتہ جو اولیو آئل ہے، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل، اس کا استعمال آپ کریں، مگر وہ کوکنگ میں نہیں استعمال ہو سکتا کیونکہ وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے. سو کھانے کے اوپر ایک پوری بات ہو سکتی ہے کہ اومیگا فیٹی ایسڈز کون سے ہیں، ان سے کیسے ہوتا ہے. اگر آپ کا جگر جو ہے اس میں فیٹی لیور ہونا شروع ہو جائے، وہ باتیں ہیں نا یہ الٹرا ساؤنڈ تو کہتے ہیں جی آپ کا فیٹی لیور ہے، لیور کا سائز بڑھ رہا ہے. تو یہ کیوں فیٹی لیور ہو گیا؟ اس لیے کہ لیور کا کام ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرے، وہاں پہ جمع کرتا ہے گلائکوجن، کہ جب کھانا موجود نہ ہو تو وہاں سے گلوکوز نکلتا ہے، گلو بٹ نہیں، گلوکوز وہ نکلتا ہے اور آپ کے جسم کو توانائی دیتا ہے. مگر جو ایکسٹرا گلائکوجن ہوتی ہے اور ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ لیور کے اندر بن جاتے ہیں یہ فیٹ. پوچھو تو اس توندو سے یہ کیسے توندو رام بنا؟ یہ جو توند نکل آتی ہے، اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، مردوں کی توند شان ہوتی ہے، کیا واقعی شان ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانا سوچ سمجھ کے کھائیں. ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ سٹور ہو جائے گا، فیٹی ایسڈز بنیں گے اور وہ سٹوریج فارم میں آ جائے گا. تو ڈائٹ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. کیٹو ڈائٹ کیا ہوتی ہے اور کیٹونز کیا ہوتے ہیں اور کہاں ان کا کیسے حساب کتاب بنتا ہے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی سی فوڈ کی میں نے بات کی آپ کے اعضاء کے لیے. جیسے دل کی شریانیں بند ہونے لگ جاتی ہیں جب ہم بہت زیادہ مکس کرتے ہیں میٹھا اور ساتھ میں یعنی کہ جیسے آپ شیرہ پھینکیں اور شیرہ جو ہے وہ تیز نہیں چلتا، پانی تیز چلتا ہے. خون اگر شیرہ بن جائے، گلوکوز بہت ہائی ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلڈ فلو متاثر ہو جائے گا. برین کے اندر بالکل باریک شریانیں ہوتی ہیں، پاؤں کی شریانیں جو ہوتی ہیں کیپلریز باریک ہوتی ہیں، وہاں پھر سلو جب وہ چلے گی سرکولیشن تو فاسد مادے وہاں سے پک نہیں ہوں گے، آکسیجن پہنچے گی نہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں آئے گی اور ہماری جو دل کی شریانیں کارنری آرٹریز بلاک ہونے لگ جاتی ہیں. یہ سب اعضاء کو کس طرح سے بچایا جائے، گردوں کو کیسے بچایا جائے؟ نیند، کھانے پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. پھر ایکسرسائز، سارا دن چھوٹے چھوٹے وقفوں میں ایکسرسائز کریں، بجائے آپ ایک بڑا سا پلان بناتے ہیں، ٹریڈ مل خریدتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، آپ کے اندر کا جن بوتل سے باہر آتا ہے، کچھ دن کے بعد وہ بوتل کے اندر چلا جاتا ہے. پھر آپ کی باڈی کہتی ہے کیا حکم ہے میرے آقا، تو آپ جو ہے نا کیسو سنڈے بن کے سائڈ پہ ہو کے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. سو ایکسرسائز کے لیے ٹائم دیں. پھر روابط، رشتے، ان کا تقدس پہچانیں، کیونکہ عزت نفس بھی بہت ضروری ہے اور دوسروں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. کہ جو عزت ہے وہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر عزت نہیں ہوگی، نہ کرینہ ہوگی، نہ کرشمہ ہوگا، سارا کھیل چوپٹ ہو جائے گا. سو رشتے نبھانے کیسے ہیں؟ جب آپ ٹینشن میں ہوں گے، سٹریس میں ہوں گے، نیند پوری نہیں ہوگی، کھانا صحیح نہیں کھایا ہوگا، پٹھے سیدھے چیزیں کھائی ہوں گی، جو ہے یہ ایسی چیزیں جن میں بہت زیادہ فیٹ کانٹینٹ ہوتا ہے یا مصنوعی چیز ہوتی ہے، یا جو جن کو آپ کہتے ہیں جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ، تو یہ سب معاملہ خراب ہو جاتا ہے. سو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا 4 چیزوں میں نے آپ سے ذکر کیا: نیند، آپ کا کھانا پینا، اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں کیونکہ یہ بھی آپ کی باڈی کو کلینز کرتا ہے. شربت، کولا ڈرنکس، یہ فزی ڈرنکس، یہ نہیں آپ کو کلین کریں گے. کلینز یا صفائی آپ کی جس طرح وضو سے آپ صفائی کرتے ہیں نا اپنے جسم کی، تو
پانی سے آپ کے اندر کی صفائی ہوگی، اور طہارت آپ کے دماغ کی تب ہوگی جب آپ لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں گے. اور عزت صرف ان لوگوں کی نہیں جو آپ سے اوپر ہیں، بلکہ اپنے جو برابر کے ہیں، یعنی ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی. ورٹیکلی اوپر رب کی کسنیڑے کے رب، تو وہ اس طرح نہیں. جب اچھے دن ہوں، کیونکہ صبر جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو صبر کرو نہیں، جب اچھے دن ہو تب بھی صبر کرو، اپنی بت سے باہر، اپنے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، صبر کر کے رہو. اور جب اچھے دن ہو تو کہتے ہیں شکر کرو. بھائی جب برے دن آئے تب بھی شکر کرو، کیونکہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر PTSD کے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، ٹراما ہوتا ہے، کوئی ضرب پہ کاری پڑتی ہے، ضرب کلیم پڑتی ہے، تو ہم جو ہے نا نیچے ہو جاتے ہیں، سٹریس میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. مگر جو اصل میں اہل علم اور ولی اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی سختی آتی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹراما ہوا ہے، پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس کے بعد گروتھ، پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے گرو کرنا ہے، مشکل سے لیسن سیکھنا ہے، سبق سیکھنا ہے، اور پھر جاننا ہے، کیونکہ وہ ہمیں انسائٹ دیتی ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی. اور جو لوگ ایکسپیرینشل ایوائڈنس کرتے ہیں، یعنی بھاگتے ہیں دور کہ اوہ مجھے کہیں سیکھنا نہ پڑے، ڈپریشن، ریگریٹ، مجھ سے غلطی ہوئی، اس سے سیکھنا سبق ضروری ہے. تو اپنے سے تعلقات، دوسروں کے ساتھ تعلقات، غذا کا خیال، نیند کا خیال، ایکسرسائز، یہ سب چیزیں ساتھ ہوں گی تو ہمارے جسم کا اندر اور باہر، باطن اور ظاہر، دونوں کا ہم خیال رکھ سکیں گے، اور یہ ضروری ہے. اور ایک اکائی، ایک انڈیویجول، ایک فرد، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم سیکھتے ہیں کہ بند کیسے باندھنا ہے، آنسوؤں پہ بند کیسے باندھنا ہے، جذبات کی آبیاری کیسے کرنی ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. یہ خواتین و حضرات چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. اور آج کے پروگرام میں ہم تھوڑی سی بات بعد میں یہ بھی کریں گے کہ جو لوگ جلدی ایموشنز سے مرغوب ہو جاتے ہیں، اور جب بہت خوشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں 4 بوتل ووڈکا کام میرا روز کا، یا جو بہت کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے تو لکیروں کو سونگھنا شروع کر دیتے ہیں، یا سٹے لگا کے اپنے موڈ کو صحیح کرتے ہیں. وہ کس مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ولنگ ویز میں ہمارا ایک کام لوگوں کی زندگیوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، ان کی فیملیز کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ نشے کی لت میں، نشے کی بیماری میں پڑ جاتے ہیں، ان کو مکتی دینا، ان کو عقل دینا، ان کی فیملی کو، اور ان کو ایسے پیج پہ، ایک صفحے پہ لانا کہ وہ بحالی کی طرف جانے لگے. تو تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے، اور پھر آخر میں ہم تھوڑی بات اس پہ کریں گے اگر وقت نے ہمیں دیا موقع، تو یہ بات کریں گے کہ دوسرے کی بات کو سمجھیں کیسے. اللہ نے ہمیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے، تو ان کا تناسب کیا ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میرے ساتھ مس نادیہ شیخ تشریف رکھتی ہیں، ہماری بہت ہی زبردست جو ہے گلوکارہ بھی ہیں، اور جمائی بھی بہت اچھی لیتی ہیں. آپ نے دیکھا؟ میں دیکھ رہا تھا کنکھیوں سے کہ آپ نے 2-3 دفعہ، کیونکہ کیمرے کی آنکھ آپ پہ نہیں تھی تو آپ نے جمائی لے کے اچھا کیا. آکسیجن تو آنی چاہیے نا. اور وسیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ. وسیم صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. وسیم صاحب، آج میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ پہلے کوئی آپ ہمیں گانا لیکن سنائیں. وسیم صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک بریک لے لیں. اچھا، انہوں نے کہا. وسیم صاحب نے اگر کہہ دیا ہے کہ بریک لی جائے تو پھر خواتین و حضرات ہم بہت زور سے بریک کر دیں گے.
We'll be back after the break. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल ना सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका, चल ना सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल ना सका, जादू बन के मेरी आँखों में रुका, चल ना सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। चलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कभी। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कभी।
दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये टूटे ना कभी। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कभी। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। समा बांध दिया आपने, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। ख़वातीन व हज़रात, बहुत दिनों के बाद मुझे भी इत्तफ़ाक़ हुआ क्योंकि रमज़ान था, तो आज सुना है गाना और आप भी महसूस हुए होंगे और मैं भी। मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि कई दफ़ा लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ज़िंदगी में, और जो मुश्किलात होती हैं कभी उनको गम में डुबोने के लिए, उनसे जान छुड़ाने के लिए, ताकि उनसे आंखें चार ना हो, उनका कोई हम हल तलाश ना करें, तो शॉर्टकट ढूंढने के लिए कुछ लोग नशा शुरू कर देते हैं। कई लोग मज़े के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए नशा शुरू कर देते हैं, और कई फैमिलीज़ में ये इसको टैबू नहीं समझा जाता, बुरा नहीं समझा जाता। तो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में जैसे वेस्ट में नशे की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है। मगर कोई भी कल्चर हो, कोई भी मुआशरा हो, चाहे वो क्रिश्चियन मुआशरा हो या उसमें कोई और मज़हब का रंग हो, कुछ ना कुछ लोग आपको ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे जो नशे से अपना दिल बहलाते हैं। होता ये है कि पहले हम नशा करते हैं और बाद में नशा हमें अपनी आगोश में नहीं बल्कि अपनी जकड़ में ले लेता है, और वो इतनी सख्त जकड़ होती है कि उसकी पकड़ से फिर निकलना, उसकी आहनी गिरफ्त से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो काम हमने अनजाने में बिला सोचे समझे किया था, और एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग शराबी बन जाते हैं, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि शराबी का किरदार जो है वो बड़ा उसको ग्रैंड सा दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त दिखाते हैं, मगर हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में इतना गड़बड़ घोटाला होता है, इतनी रुसवाई होती है, इतनी जग हसाई होती है कि पूरी फैमिली जो है वो बेचारी तत्ते तवे पे बैठ जाती है। उनको लगता है कि ज़मीन उनके पाँव की तंग हो गई है, और उनके ज़मीन के नीचे जो है वो इतनी गरमाइश और इतनी तकलीफ़ होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। नहीं काटी, दांत भी काटने के लिए होते हैं और बात भी काटने के लिए होती है। नहीं आपने स्पेस दिया था तो फिर मैंने। अच्छा, आपकी बात से थोड़ा सा मैं जी, मुझे पहले आप कह रहे थे ना कि शुरू में इंसान ऐसा करता है कि एंजॉय करने के लिए, बाद में फिर जब आप वो, मैंने कहीं पे मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि शुरू में इंसान नशे का मज़ा लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नशा इंसान का मज़ा लेना शुरू। यही बात है। ऐसे कुछ बोला हाँ, था ना? मगर मज़ा जो है फिर वो कहीं ज़िंदगी से निकल जाता है। सिर्फ कड़वाहट, तकलीफ़ और दर्द। पहले लोग सही सलामत होते हैं और मज़ीद खुशी लेने के लिए नशा करते हैं, फिर जब वो खुशी दर्द में बदल जाती है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए करते हैं। हाँ, तो एक ये है ना? मनहूस चक्कर बन जाता है, सर्कल है ये, एक विशियस साइकिल बन जाता है। लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो उसको फिर रोकने के लिए कोई बंद बांधना पड़ता है, कोई उसको तोड़ना पड़ता है, वो जो एक मनहूस चक्कर है। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं बात ये कर रहा था कि पहले हम जब नशा शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस शख्स के अंदर कोई मेटाबॉलिक एरर आ जाएगा। मेटाबॉलिक एरर से मतलब ये है, मेटाबॉलिक एरर से मतलब ये है कि लोग मीठा बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं।
مگر جانے کس وقت انسولین کی کمی واقع ہو جائے، کب لبلبا انسولین بنانا کم کر دے، یا انسولین تو بن رہی ہے مگر وہ اپنے ٹارگٹ پہ، اپنے ہدف پہ جا کے اپنے جس جگہ پہ اس نے کام کرنا ہے ریسیپٹر پہ وہ کام کرنا چھوڑ دے. تو یہ پہلے سے نہیں بتایا جا سکتا، یہ چینج آ جاتا ہے. اسی طرح سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کون سا نشہ کرتے کرتے شخص نشے کی بھینٹ چڑھ جائے گا اور اس کو نشہ جو ہے وہ سولی دے دے گا. اس لیے بیسٹ بیٹ تو یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ چینی جو ہے وہ زہر ہے، اس طرح بیسٹ بیٹ تو یہ ہے کہ کوئی بھی قسم کا نشہ، حتیٰ کہ چائے بھی ایک نشہ ہے. چلیے ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں، مگر جو سٹیمولنٹس ہیں جو انسان کی طبیعت کو چاق و چوبند کر دیتے ہیں، بڑا تیز ترار کر دیتے ہیں، ان میں آئس، کوکین، یہ سب نشے جو ہیں خطرناک نشے. دوسری طرف جو بظاہر ہمیں سکون کی بے پایاں وسعتوں میں لے جاتے ہیں، شراب، یہ بعد میں سکون غارت کر دیتے ہیں. اسی طرح چرس لوگ کہتے ہیں بڑا صوفی نشہ ہے. جب کوئی نشہ کرنا ہوتا ہے تو لوگ اس کو اچھے اچھے نام دے دیتے ہیں، مگر بعد میں یہی نشہ جو ہے یہ انسان کو در در کی ٹھوکریں دلاتا ہے، اور ہر گلی گلی اور سڑک سڑک بندہ جو ہے کوڑے کی طرح رلتا ہے. ڈپینڈنس ہو جاتی ہے، ہم نشے پہ انحصار کرنے لگ جاتے ہیں. اب خوشی ملے گی جب نشہ ہماری رگوں میں دوڑے گا، مگر بعد میں یہ نشہ رگوں میں اندھیرا کر دے گا. سو یہ ڈیپینڈنس جو ہے یہ فزیکل ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، ہمارا جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے، ہماری روح اس کے تابع ہو جاتی ہے، ہماری سائیکی، ہماری خوشیاں، ہمارا موڈ نشے کے تابع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں کہ اب نشہ کیا ہوا ہے، ٹنکی ہے تو ان سے ملنا ہے ورنہ نہیں ملنا. سڑے بھنے ہوئے بیٹھے ہیں، صبح سر میں درد ہو رہی ہے، سارا دن انسان سو رہا ہے، رات بھر جاگ رہا ہے. جس طرح دن رات اتھل پتھل ہو جاتے ہیں، زندگی بھی اتھل پتھل ہو جاتی ہے. سو ڈیپینڈنس جو ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے، یعنی ہماری سائیکی، ہمارا جسم اور ہمارے بیہیویئرز، ہمارے رویے، یہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نشے کے. تو نشہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جس جانب بڑھ رہے ہیں. لوگ جوانی میں سگریٹ شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھٹتی نہیں ہے، کافر منہ کو لگی ہوئی. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم یوزرز ہیں، نشے کو استعمال کرتے ہیں، بعد میں وہ ایبیوزرز بن جاتے ہیں، نشہ ایک گالی بن جاتا ہے، نشہ ایک روگ بن جاتا ہے. اور اپنی ضرورت سے زیادہ انسان نشہ کرنے لگ جاتا ہے، کوانٹٹی میں بھی اور فریکوینسی میں بھی، کیونکہ اس کے جسم میں ریسیپٹرز ڈاؤن ریگولیشن میں چلے جاتے ہیں، وہ نشہ ضائع کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ مقدار زیادہ لینے کے باوجود بھی اس کو مزہ نہیں آتا، اس کو تسلی نہیں ہوتی اور اس کی مرضی بیمار پڑ جاتی ہے. اب اس کی مرضی دوسروں پہ تو چلتی ہے، گول گپاڑا کر کے، تانے دے کے، تھریٹس دے کے، دھمکیاں دے کے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی دھمکی، جو لوڈ ونز ہیں اس کی دھمکیوں کے یرغمال بن جاتے ہیں. مگر اپنے آپ کو روکنا، کئی قسمیں کھاتا ہے، کئی اپنے آپ سے وعدے کرتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، یہ لاسٹ ٹائم ہے، بس آج کا مزہ لے لوں. وہ اوور ڈوز کی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ پارٹیز میں نشہ کرتا ہے، وہ اکیلے بیٹھ کے نشہ کرتا ہے. تو پہلے جو ایک ہم نے عادت شروع کی وہ ڈیپینڈنس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایڈکشن کی، علت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. وہ ہیبٹ نہیں رہتی بلکہ وہ علت بن جاتی ہے، وہ ذلت بن جاتی ہے. اور نشے کی قلت جب ہوتی ہے تو انسان اس کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات سے گر کر ایک جس طرح سے کوئی جانور ہوتا ہے اس طرح سے اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے. یہ جو میں تصویر کشی کر رہا ہوں یہ کوئی میں اپنی طرف سے آپ کو
غلط بات نہیں کر رہا، کہ یہ حقیقت ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے جب وڈرول ہوتا ہے، جب نشہ نہیں ملتا، اس کی طلب ہوتی ہے اور وہ نہیں ملتا، تو انسان کا رواں جو ہے اس میں تکلیف، سر و پا اس کے جو ہے وہ تکلیف میں رچ بس جاتے ہیں. اور انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی فیملی، وہ خود شرمسار ہو جائیں. انٹاکسیکیشن میں ہوتا ہے. ٹاکسیسٹی زہریلے پن کو کہتے ہیں. تو نشہ ایک زہر بن کے ہمارے پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نشہ چھوڑ دیا، اب میں دوسرا نشہ کرنے لگا ہوں. تو یہ جو کراس ڈرگز جو لوگ کرتے ہیں، ان کو کراس ٹالرنس ہو جاتی ہے. ایک نشہ کرتے کرتے دوسرا، یعنی کبھی ایک در پہ ذلیل ہوتے ہیں، کبھی دوسرے در پہ ذلیل ہوتے ہیں. اور پھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں نشہ چھوڑ دیتا ہوں، میں 5 دن نشہ نہیں کرتا. مگر وہ پھر بنج کرتے ہیں. بنج کا مطلب ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے بے شمار نشہ کر لیتے ہیں. تو نشے کی بہت سی اقسام ہیں، بہت سے اس کے پہلو ہیں، مگر جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ سب خراب ہیں. اور نشہ کرنے والا، اس کو ہم الزام دیتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کے اپنے اوپر جو ہے قوت ارادی نہیں ہے، مگر اصل میں وہ بیماری کے ہاتھوں پھنسا ہوتا ہے. مگر کچھ طفیلی کیڑے ہوتے ہیں. طفیلی کیڑے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی بیلیں ہوتی ہیں جو دوسرے درختوں سے، دوسری جگہوں سے اپنی خوراک لیتی ہیں. بالکل اسی طرح جو ڈرگز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی یا کوئی فرینڈ کو ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، جو کہ ان کی بیماری کو فیول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جگہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو آڑے ہاتھوں نہیں لیتے، وہ میرٹ پہ نہیں چلتے، ان کو اسکیپ گوٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پچھلا دروازہ جس سے وہ فرار ہو سکتے ہیں اپنی نشے کی دنیا میں، وہ دے رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. جس طرح نشہ کرنے والے کو لت پڑی ہوتی ہے اپنے نشے کی، وہ نشہ اس کا محبوب ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. اسی طرح جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کا بیسٹ فرینڈ، اس کا محبوب وہ ہوتا ہے جو نشہ کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا کھیل رچاتے ہیں، یہ ایک ایسا ڈانس کرتے ہیں جس میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر سٹیپ میں وہ نشہ کرنے والے کے ساتھ ہیں. یہ ہم روگ ہوتے ہیں. ایک کو روگ نشے کا لگا ہوا ہے، دوسرے کو روگ اس شخص کا لگا. یہ فیملی ہو سکتی ہے، یہ وائف ہو سکتی ہے، ہسبینڈ ہو سکتا ہے، یہ فادر ہو سکتا ہے. تو ہم روگ جو ہوتے ہیں فیملی، ان کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نشے میں کس طرح سے وہ ایکمپلس بنے ہوئے ہیں، وہ اس کے ہواری بنے ہوئے ہیں. اگر وہ جو ہے سپلائی لائن، نشے کی سپلائی لائن، جگہ کی سپلائی لائن توڑ دیں، ختم کر دیں، تو یہ نشہ کر نہیں سکتا. اور اس کی دماغ دوبارہ سے سمجھنے لگ جائے گا جب اس کو نشہ نہیں ملے گا، تکلیف سے گزرے گا کہ میں کس گھنونی اندھے کنویں کی طرف جا رہا ہوں. سو ڈیپینڈنس، کو ڈیپینڈنس اور انٹر ڈیپینڈنس اور انڈیپینڈنس، ان میں فرق ہے. ڈیپینڈنس جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ جو وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی دنیا تلاش کرتا ہے اور وہ اپنی جو ہے ایک شناخت بناتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح آزادی حاصل کرتا ہوں. مگر جو معراج ہے، جو انسانیت کی معراج ہے، وہ انٹر ڈیپینڈنس ہے. یعنی آپ کچھ کام ان کے کرتے ہیں اور کچھ کام وہ آپ کے کرتے ہیں. جب آپ کے بچے، آپ ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور وہ آپ کو پانی کا ایک گلاس دینے کے بھی روادار نہیں ہوتے، ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا، اور آپ ان پہ نوازشات کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی بہت ہی اعلیٰ چیز ہے اور ہمیں صرف لینا ہے، دینا کچھ نہیں ہے. اور یہیں پہ ان کی بربادی کی پہلی داستان رقم ہونے لگ جاتی ہے. تو ہمیشہ رقم ایسی داستانوں کے ہونے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم میرٹ پہ ڈیل کریں، معاشرے میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور ان کو انیبل نہ کریں، ان کو اپاہج نہ کریں، ان کو کام کرنے دیں، اپنے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ نہ کر لیں
کہ وہ کوئی بھی کام ہو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کی ان کی مٹھی میں کیونکہ آپ کا دل ہوتا ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے پھر آپ سے وہ چیزیں بھی کرواتے ہیں اور آپ جلتے ہیں کڑتے ہیں مگر ان کو روک نہیں پاتے ہیں اور پھر غصے میں آ کے آپ ان کو بری بری باتیں کہتے ہیں, سخت باتیں کہتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, تانے مینے دیتے ہیں اور وہ بڑی آسانی سے یہ سب کچھ نشئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ ہو, کیونکہ بعد میں آپ گلٹ میں جاتے ہیں اور آپ پھر اسی وشیس سائیکل منحوس چکر میں پڑ کے ان کو دوبارہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو نشے کی بیماری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو پہلے آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ اپنے جسم کا کیسے خیال رکھیں, اپنے جو خوشی کے ہارمونز ہیں, بانڈنگ کے ہارمونز ہیں, جوائے کے ہارمونز ہیں, ان کو کیسے بیلنس میں رکھیں, قوت مدافعت کو کیسے اسٹرانگ کریں, تعلقات کو کیسے اسٹرانگ کریں. مگر اس سیگمنٹ میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہم جنک فوڈ سے لے کر جو ہم ڈرگز یوز کرتے ہیں اور جو ہم نشے یوز کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کو کس طرح سے برباد کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کے ہاتھوں یرغمال ہو کے پھر خود بھی تکلیف میں آتے ہیں اور ہمارے لوڈ ون جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تکلیف میں آتے ہیں. آج کے اگلے اور آخری سیگمنٹ میں جانے سے پہلے میں مس نادیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج کون سا گانا آپ سنا رہی ہیں. گانا ہے ایک لتا جی کا ہے, لیکن پہلے کیونکہ وہ انسپائرڈ ہے ریشمان جی کے گانے سے تو وہ ٹیون سیم ہے. اچھا, لیکن میں لتا جی والا گاؤں گی. لتا جی کا جو گانا انسپائرڈ ہے ریشما جی سے, وہ ہے ریشما جی کا کون سا ہے؟ اکھیاں نو رہن دے, اکھیاں نو رہن دے, اکھیاں دے کول 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 چند کول. پردیسیا بول پاؤں. واہ, تو وہ کیا کہتی ہیں لتا جی؟ اکھیوں کو رہنے دے اکھیوں کے آس پاس, دور سے دل کی بجھتی رہے پیاس. واہ, پلیز. اچھا, صحیح بات ہے. ان کی بیٹی بھی تو گاتی ہے تھوڑا بہت. ہلو, سیٹنگ کی وہاں سے. اکھیوں کو رہنے دے, اکھیوں کو رہنے دے, اکھیوں کے آس پاس دور سے دل کی بجھتی رہے پیاس. اکھیوں کو رہنے اکھیوں کے آس پاس دور سے دل کی بجھتی رہے پیاس. اکھیوں کو رہنے دے. درد زمانے میں کم نہیں ملتے, درد زمانے میں کم نہیں ملتے, سب کو محبت کے غم نہیں ملتے. ٹوٹنے والے دل
सारी उम्र हमको रहना है यूं उदास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। मुश्किल गाना था, है ना, कि उसमें सांस भी है और सुर को भी मेंटेन करना जो है बहुत अच्छा आपने गाया, वेरी नाइस। और फिर नाम देखें, रेशमा जी का सांस काफ़ी लंबा था, है ना, और लता तो खैर उनकी तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ख़वातीन हज़रात, वसीम साहब और नादिया शेख दोनों की आवाज़ में आपने जादुई आवाज़ में गाने सुने। और बस आज के प्रोग्राम में जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले, हम जब बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ही आवाज़ हमारे कानों में आए और हम दूसरों को अपने नज़रियात के मुताबिक ढाल लें। मगर कोई डॉक्टर के पास जाए, वकील के पास जाए और किसी के भी दिल तक अगर आपने पहुंचना है, जैसे ये अभी गा रहे थे, ये गा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ तो मेरे दिल पर असर हो रहा है, क्योंकि मैंने मौसीकी की ज़बान और जो इसमें शायरी है उसके सामने कोई किवाड़ बंद नहीं किए, दरवाज़े बंद नहीं किए, मैंने उनको जांचना शुरू नहीं किया, जज करना शुरू नहीं किया, बस उसका लुत्फ़ ले रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ। और जैसे बारिश बरसती है और आप अगर उससे बचने की कोशिश करें तो आपको मज़ा कभी नहीं आएगा, चाहे आप किसी खिड़की में से उसको देख रहे हैं बरसते, उसकी आवाज़ भी आ रही है, मगर जब आप बारिश में जाके खड़े होते हैं तो फिर जो सरूर आता है, जो मज़ा आता है एक्सक्यूज़ मी, उसका अपना ही मज़ा है। इसी तरह से जब आप किसी की बात सुनते हैं, अल्लाह ताला ने हमें दो कान दिए हैं और दो कानों में एक सर दिया है। अगर बात इधर से आए और इधर से बाहर चली जाए, एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, माज़रत चाहता हूँ, इसकी वजह से बहुत सी दूरियां पैदा हो जाती हैं। अगर जो हमें अल्लाह ताला ने भेजा दिया है, और इस भेजे के भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है लेफ़्ट हिस्सा है जो कि लॉजिक को समझता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको समझता है, जो बात हो रही है उसको समझता है, और दूसरा राइट ब्रेन है जो इमोशंस को, जज्बात को समझता है, जो कि इंसानों का खासा है। और इनके दरमियान जो एक कमिसरेट है, जो ये जुड़े हुए हैं, तो दोनों को अगर हम इस्तेमाल करें और बात पूरे दिमाग से सुने, और जो हम जज्बात की बात करते हैं उसका ताल्लुक़ हमेशा हम अक्सर दिल से जोड़ते हैं, क्योंकि जो वारदाते क़ल्ब है, जो दिल की वारदात हैं, उससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है या हमारे सांस तेज़ चलने लग जाता है। जब हमें कोई महबूब या कोई प्यार की बात कहता है तो सिर्फ़ उसकी बात जब हमारे दिल पर असर करती है तो हमारे दिल की धड़कन ज़रा जिया करे धक धक, जिया करे धक धक। आगे क्या है? अखियों से नाल के न तक जिया कर। तो बहरहाल मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हमारा जो है ना दिल तेज़ चलने लग जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम दिल से किसी की बात सुने, सिर्फ कानों से ना सुने, एक तो पहला ये है कि ये नहीं है कि हम मोबाइल में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान किसी और तरफ है,
جی آگے سے ہم صرف سر ہلائے جا رہے ہیں, مٹھی ہلائے جا رہے ہیں, چاہے وہ بیگم ہو, چاہے وہ بچے ہوں, تو وہ بات نہیں بنتی ہے. چاہے وہ باس ہو, چاہے وہ لیکچر آپ کا جو ہے ٹیچر لے رہا ہو, کانوں سے بھی سنیں, دماغ سے بھی سنیں, دل سے بھی سنیں, پورے اپنی پریزنس سے فوکس کر کے جب آپ بات سنیں, اور بات اس لیے نہ سنیں کہ اب میں نے اس کا جواب دینا ہے, صرف اس لیے نہ سنیں. اور ہم سب جو ہیں ہمارے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں, اپنی اپنی زندگی ہے, ہماری اپنی سوانح حیات ہے, سوانح عمری ہے, اور ہم اس کے تناظر میں دوسرے کی بات جج کر رہے ہوتے ہیں. تو جج کرنے کے لیے نہ سنیں, بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو شرابور کر لیں, بھیگ جائیں اس کی بات میں. تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو اگر ایسا کریں گے تو ہماری اپنی شخصیت شاید جو ہے وہ نہ رہے, اور ہم جو ہے جن لایا گلی اودے نال ٹھر 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 چلی. تو اگر ایسا اس کی بات میں اثر ہے, تاثیر ہے, اور آپ کی اپنی بات اتنی ہلکی ہے, آپ نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اپنے نظریات کو آپ نے دوسرے کی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں, تو پھر اگر آپ بدل بھی جاتے ہیں تو کیا حرج ہے. ایک شخص تھا, وہ ایک چشمہ بنانے والے کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ مجھے صحیح نظر نہیں آتا, دھندلا نظر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو, یہ میرا چشمہ ہے, میں کئی سال سے لگا رہا ہوں, اور یہ چشمے سے مجھے بہت اچھا نظر آتا ہے, یہ لو میں تمہیں دیتا ہوں, دان کرتا ہوں, یہ چشمہ لگاؤ, تمہیں سب زبردست نظر آئے گا. تو اس نے کہا بھائی میں نے تو یہ چشمہ لگایا, مجھے جو پہلے نظر آ رہا تو اس سے بھی میں گیا ہوں. اس نے کہا کیسی بات ہے, تم کیسے جو ہے احسان مند ہونے کے بجائے احسان فراموش آدمی ہو کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا چشمہ دے دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا. یہی کچھ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بات دوسرے کے حلق سے اتارتے چلے جاتے ہیں اور اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی, اور ہم کہتے ہیں یار میں نے تو اتنی کوشش کی ہے بات سمجھانے کی, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ بات آپ کی اگر پورے غور سے سن لیتا ہے, آپ کا آدھا مرض دور ہو جاتا ہے. آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں, اگر وہ پوری بات آپ کی سمجھ لیتا ہے, سن لیتا ہے. اگر ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, ٹیچر کا آپ لیکچر سن لیتے ہیں, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عقدہ, یہ بھید کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خواتین و حضرات کہ بولنے کے لیے ایک زبان ہے, آپ کم بولیں اور زیادہ سنیں اور دل سے سنیں. اور جب آپ دل سے سنیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بات میں ایتھکس کیا ہیں, اس بات میں محبت فاتح عالم کیا ہے, اس بات میں لوگوں کی بھلائی کا کون سا عنصر ہے, تو آپ اس کی بات کی طرف مائل ہو جائیں گے. اس کو ایتھوز کہتے ہیں انگریزی میں, یہ گریک زبان سے, یونانی زبان سے لفظ لیا گیا ہے. اور جو اس میں پیتھوز کا عنصر ہے, یعنی کہ اس میں ایمپتھی, ایک ہوتی ہے سمپتھی, ایک ہوتی ہے ایپتھی, اور ایک ہوتی ہے ایمپتھی. سمپتھی یہ ہے کہ دوسرے کو آپ نے تکلیف میں دیکھا اور آپ نے اس کو کہا بیچارے کے ساتھ کتنا برا ہوا. مگر ایمپتھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے درد کو, اپنا درد اپنے بوٹس, اس کے بوٹس میں, اس کے شوز میں خود کو رکھ کے جب محسوس کرتے ہیں. اور ایپتھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا شیشہ چڑھا ہوا ہے, کوئی نوک کر رہا ہے, مگر آپ اسے نظریں بھی نہیں ملاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ پیسے مانگ لے گا, بھیک مانگ لے گا, تو آپ اسے کنیکٹ نہیں ہونا چاہتے. یہ ایپتھی ہے. تو ایمپتھی سے جب ہم سنتے ہیں, اس کو پیتھوز بولتے ہیں گریک زبان میں, تو جب ہم پورے دل سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مائل با کرم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایتھوز یعنی ایتھکس, پیتھوز یعنی ایمپتھی, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے لاجک, لوگوس, یعنی جو اس کی بات میں منطق ہے, اس کو بھی ہم جب اپنے ذہن میں لاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ہر کسی کا اپنا ایک بایوگرافی ہے, ہمارا اپنا ایک رسپانس ہے, تو ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے جب چلتے ہیں, ان ساری چیزوں کو, ایتھوز کو, پیتھوز کو, لوگس کو یکجا کرتے ہیں. ہم ایتھکس جو ہیں, جو اس کی بات میں ایک انسانوں کی بھلائی ہے, اس کو, اور پیتھوز یعنی جو اس کی تکلیف ہے اس کو سمجھ کے, اور لوگوس جو اس کا لاجک ہے, اور اپنے اوپر پوری وہ سوار کرتے ہیں, پوری سمجھتے ہیں, دل سے سنتے ہیں, اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, اور دل پر جو چھاپ, جو چھبی, جو سایہ پڑتا ہے وہ بھی اثر رکھتا ہے. تو اس سے ہماری جو لوگوں کے درمیان اتنے فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں گے,
اور قربتیں صحیح معنوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا دور ہے، مگر جب ہم کسی کی بات 6 فٹ کے فاصلے سے غور سے سن لیں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا، اور اگر ہم اس کی بات کا اثر لیں گے، اس کے منطق کو جانیں گے، اس کی جو بھلائی کی بات کو جانیں گے، تو ہم دونوں طرف ایک بہتا ہوا دریا ہے جس میں بہتری ہے، اچھائی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اپنا خواتین و حضرات بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اس پروگرام کی وساطت سے اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔